السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن جسے یوم دفاع کہا جاتا ہے 6 ستمبر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ دفاع کا مطلب ہے اپنا بچاؤ یا اپنی حفاظت۔ تو اسے یوم دفاع کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، اسے یوم دفاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی افواج نے اپنے وطن کا جامع مردی اور بہادری سے دفاع کیا۔ کہ اپنے وطن کی حفاظت اور دفاع کرنا سنت انبیاء بھی ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور خود رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم کفار کے مقابلے کے لیے اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہر وقت چوکس اور تیار رکھو اپنا اسلحہ، اپنا باقی جنگی ساز و سامان، تاکہ دشمن سے حفاظت کے لیے تم ہر وقت جو ہے وہ تیار رہو۔ اور خود ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کے کاشانہ اقدس میں کم و بیش 11 تلواریں موجود تھیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دفاعی قوت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہی سنت رسول اللہ ہے اور یہی سنت انبیاء ہے۔ تو ناظرین، یہ یوم دفاع جو ہے پاکستانی تاریخ میں اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 ستمبر سن 1965 کی رات ہمارا پڑوسی ملک جو ہمیشہ سے ہی بدنیت رہا ہے اور جس نے کبھی بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اس نے 6 ستمبر 1965 کی رات اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا، یعنی شب خون مارا، اور اس کے جو کمانڈر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کریں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے پاکستانی افواج کی ایسی مدد کی کہ وہ صبح نہ کبھی آئی اور نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی، کیونکہ یہ وطن عزیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے پاک نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تا صبح قیامت اسی طرح شاد و آباد رہے گا۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو ناظرین، جب ہندوستانی فوج کے کمانڈر نے اس ارادے کے ساتھ کہ جناب ناشتہ صبح لاہور کے جم خانہ میں کریں گے، رات کی تاریکی میں پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا، تو صدر پاکستان محمد ایوب خان، جنرل محمد ایوب خان نے اس وقت ایک تقریر کی جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے دشمن کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس نے کس قوم سے لڑائی مول لی ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا یہ انشاءاللہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور پھر افواج پاکستان نے دشمنوں کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ تا قیامت یاد رکھیں گے۔ ناظرین گرامی،
اس جنگ میں جو تقریباً 17 روز جاری رہی، اس جنگ میں پاکستان کی فوج نے، جس میں بری، بحری اور فضائی ہماری تمام افواج شامل تھیں، انہوں نے ایسے جوہر دکھائے اور ایسی جاں بازی سے لڑے کہ ہندوستان کو UN میں جانا پڑا سیز فائر کے لیے، اور منتیں کرنا پڑیں، اور اسے بری طرح شکست ہوئی۔ ناظرین، اس جنگ میں جہاں بہت سے ہمارے فوجی سپاہی شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں اس جنگ میں ہمارے ایک عظیم بہادر سپاہی جن کا نام میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اس میں جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ ہندوستانی فوجوں نے ایک علاقہ ہے پاکستانی جسے BRB نہر جہاں وہاں واقع ہے، BRB نہر کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا تاکہ وہ لاہور میں داخل ہو سکے۔ BRB یعنی بمباں والی راوی بیدیاں نہر، بمباں والی راوی بیدیاں نہر کی طرف سے انہوں نے لاہور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں، انہوں نے اپنی جرأت و بہادری سے اپنی پلاٹون کے ساتھ ہندوستانی فوج کا راستہ جو ہے وہ بڑی بہادری سے روکے رکھا، یہاں تک کہ آپ کئی دن تک دشمن کی فوج کے سامنے ڈٹے رہے۔ آپ نے نہ دن کو آرام کیا نہ رات کو آرام کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینئر آفیسرز جو تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ عزیز بھٹی، تمہیں کچھ وقت آرام کرنا چاہیے کیونکہ تم کئی دنوں سے سوئے نہیں ہو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا فرض جو ہے وہ نبھانا ہے، جب تک میں دشمن کو پسپا نہیں کر لوں گا میں آرام نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ اسی BRB نہر کے بند کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی افواج کو اور اپنی آرٹلری کو اور اپنے توپ خانے کو ہندوستانی فوج کی نقل و حمل کے بارے میں اطلاعات دیتے رہے، اور آپ کی ہدایات پر پاکستانی توپ خانے نے تاک کر جو ہے وہ گولے پھینکے ہندوستانی فوج پر اور ان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، اور پھر اسی مارکے میں ایک ہندوستانی فوج کا ایک گولہ جو ہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید کے سینے میں آ لگا اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو آپ کی اس اعلیٰ بہادری پر نشان حیدر سے سرفراز کیا گیا۔ یہ میجر عزیز بھٹی جو ہیں، یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ماموں تھے، اور جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ بھی افواج پاکستان کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور آپ ہی کے گھرانے کے، آپ ہی کے ایک بھائی میجر شبیر شریف بھی نشان حیدر پانے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی پاک فوج میں بہت بہادری کے کارنامے جو ہیں وہ دکھائے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری بہادر فوج اور اس کے افسران نے بڑے ہی اعلیٰ کارنامے اس جنگ میں دکھائے، اور اس میں فضائیہ بھی کچھ پیچھے نہیں رہی۔ پاک فضائیہ نے ہندوستان کے علاقے پٹھان کوٹ میں ان کے 22 جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا اور دشمن کو بڑا بھاری نقصان پہنچایا، اور اس کے جواب میں ہندوستانیوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک مسافر ٹرین پر حملہ کیا، اور اس کے علاوہ شہری علاقوں پر بمباری کی۔ تو یہ اس کی بزدلی کی مثالیں ہیں، اور ہمارے اس مارکے میں پاکستانی تمام مسلح افواج کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے بھی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی اور سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس جنگ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہنگامی طور پر سرگودا ایئر بیس پر، چونکہ آرمی کی بہت زیادہ فوج کی ایک بڑی نفری وہاں جمع تھی، تو ان کے لیے جو ہے وہ سامان کم پڑ گیا،
تو اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی سامان جو ہے خاص طور پہ یہ چارپائیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر کچھ میسر آ جائیں تو شہری جو ہیں وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مہیا کریں۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سرگودا شہر اور اس کے گرد و نواح کے لوگ اپنے گھروں سے نئی چارپائیاں، نئے بستر اور اس طرح کا ساز و سامان لے کر سرگودا ایئر بیس پر پہنچ گئے، اور جب افسران نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو بہت زیادہ سامان ہے، اور جتنا ضرورت کا سامان تھا وہ انہوں نے رکھ لیا، اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ یہ سامان لے جائیں، تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لے کر جائیں گے، یہ ہماری طرف سے افواج پاکستان کے لیے ہے اور ہم اس کو ہرگز واپس نہیں لے کر جائیں گے، اور انہوں نے وہ سامان زبردستی وہاں پر انہیں دیا۔ یہ پاکستانی عوام کی اپنی مسلح افواج سے محبت کی ایک مثال ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بھکاری جو حالت جنگ میں بھی شہر میں بھیک مانگتا تھا، اور عمومی طور پر تو وہ لوگوں سے روٹی اور کھانے کا سوال کرتا تھا، لیکن اس روز وہ کہتا تھا مجھے پیسے دو، مجھے پیسے دو، مجھے نقد پیسے چاہیے۔ لوگ بڑے حیران تھے، لیکن وہ اس دن پیسوں کے لیے بضد تھا، اور پھر سارا دن جب اس نے بھیک مانگی تو پھر وہ پیسہ جو ہے وہ لے کر فوجی افسران کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یہ میری طرف سے، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ چندہ ہے جو میں نے اپنی آج کی محنت سے اکٹھا کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ افواج پاکستان کے لیے میں پیش کروں۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک محاذ پر فوج جب نقل و حرکت کر رہی تھی تو دو ننھے بچے، جن میں ایک بہن اور ایک بھائی تھا، وہ دونوں اپنے گھر سے کھانا بنوا کر لائے، اور انہوں نے فوجی گاڑی کو روکا ہاتھ کے اشارے سے، اور ان سے کہا کہ ہم اپنے فوجی بھائیوں کے لیے، اپنی فوج کے افسران کے لیے یہ کھانا لے کر آئے ہیں، ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو فوجی افسر نے ان سے کہا کہ بیٹا ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم دشمن کے اس ناپاک حملے کا منہ توڑ جواب دیں، اور آپ جیسے لاکھوں جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں ان کی ہم معصومیت کی حفاظت کر سکیں، اور تاکہ وہ اپنے وطن میں آزادی سے سانس لے سکیں۔ اور اس طرح انہوں نے ان ننھے بچوں کو تسلی دی۔ تو ناظرین، اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ 1965 کی جنگ کے دوران پیش آئے، جس سے ہمیں ہمارے افواج سے محبت جو ہے، وہ عوام کے دلوں میں جو افواج کی محبت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ جس ملک کی افواج مضبوط ہوتی ہیں اس کے دشمن کو اس ملک کی طرف دیکھنے، میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی، اور جس ملک کی افواج کمزور ہوتی ہیں وہاں کا کوئی بھی شہری اور باسی جو ہے وہ دشمن سے محفوظ نہیں ہوتا۔ اور آج کے جدید دور میں تو اس بات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ اپنی افواج کو زیادہ مستعد اور زیادہ اس کو منظم کیا جائے، اور عوام کو چاہیے کہ اپنی افواج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دشمن کے لیے تیار رکھیں۔ لہذا ہمیں بحیثیت عوام چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور ان کا حوصلہ بلند رکھیں۔ اور ناظرین، یہ بات ہم سب پر عیاں ہے کہ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس سے باقی ادیان سے افضل اور فضیلت کرنے والا جو رکن ہے وہ رکن جہاد ہے۔ اور یہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے تشخص اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ لیا ہے، اور یہی وہ واحد رکن ہے جس نے دوسرے ادیان سے اسلام کو ممتاز کیا ہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیے گئے اس وطن کو تا صبح قیامت سلامت باکرامت رکھے۔ تو ناظرین، آخر میں ہم اپنے وطن کے لیے ایک زوردار نعرہ لگائیں گے: پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔